اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 8 کا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ ہاں جی، یا جبال اوبی معہ والطیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، یعنی نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو باقی انبیاء سے ممتاز بنایا، اور ان کو الگ ان کے فضائل اور ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ معجزات عطا کیے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں: یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کی ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح کرنے میں مصروف ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے، اور وہ سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے۔ پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کریں، تو پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر ہی اسے موم گوندے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے موڑ لیتے، اور وہ اسی شکل میں آ جاتا جس طرح وہ چاہتے اس شکل میں اس کو ڈھال لیتے۔ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک خاتون نے اس بات پہ تنزیہ کہا، اس بات پہ داؤد علیہ السلام کے لیے بارے میں کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں اور ان کو تو کوئی مشقت کرنی نہیں پڑتی، اور ان کے پاس تو مال اور دولت سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جس کے بدولت انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آنے سے وہ نرم ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اس لوہے سے وہ زرہیں بھی بنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو عطا کیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر نرم ہو جاتا تھا، کہ وہ اس بادشاہت کے پیسے پر ہی صرف اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو بھی انہوں نے ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انل انل ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا۔ اب یہ زرہیں بنانا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا کہ اس کو کیسے بنائیں، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، یعنی کہ کس طرح سے ان کو آپس میں جوڑنا ہے، ان میں بھی آپس میں اندازہ رکھیں کہ ان کو کس طرح سے کہاں چھوٹی اور کہاں بڑی، یا سخت یا نرم ہو، کہ یعنی کڑیوں کو کس طرح سے آپس میں ملانا ہے، اور کیل کتنے باریک ہوں اور کتنے بڑے ہوں، اور ان کو کس طرح سے ان کو حرکت دینے کے لیے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جب ان کو پہنے تو اس کے لیے حرکت کرنا پہن کر بہت مشکل اور دقت والا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ کے جب ان کو جوائن کر رہا ہو تو ان جوائنٹس میں اندازہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام بھی کرنا لازم ہے، تاکہ میرا تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اس انسان پر لازم اور فرض ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا شروع کر دے، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ جی، سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ ان کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جی نوشین، ٹھہرے نوشین آپ بتائیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا، تعلق تھا؟ عظما آپ بتائیے۔ عظما؟ گلناز آپ بتائیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ہاں
और मैं माज आप बताइएगा। मैम बाप बेटा थे। बाप बेटा थे। जी, ये दोनों जो थे ये बाप बेटा थे, ठीक है। अच्छा जी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि वली सुलेमान रिहा गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल उसकी महीना भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बात यहाँ पर क्या बयान की गई है कि हमने अल्लाह ताला ने हवा को उनके ताबे कर दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। उनके भी मोइज़ात, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी मोइज़ात ऐसे ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह मुख्तलिफ थे। यानी कि बाकी अंबिया को ये मोइज़ात अल्लाह ने नहीं अता किए जो इनको अल्लाह ताला ने ये मोइज़ात अता किए कि अल्लाह ताला ने हवा को उनके लिए मुसख्खर कर दिया, उनके ताबे कर दिया। और वो जो हवा थी वो इतनी तेजी से चलती थी कि एक महीने की जो सफर होता था वो सुबह से लेकर शाम तक वो एक महीने का सफर पूरा कर लिया करती थी। और इसी तरह से शाम का भी अगर वो सफर करना चाहती तो महीने भर का सफर वो पूरा कर लेती। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। यानी तांबे का चश्मा बहा दिया अल्लाह ताला ने। हजरत अच्छा सर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम के तमाम उनकी जो रियाया और जो उनके साथ उनकी सल्तनत की उनके वजीर और सारे थे वो तमाम के तमाम लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आपका हुक्म होता हवाएं उसे उतनी ही रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जैसी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती। और फिर इसी तरह दोपहर से रात तक एक महीने जितनी मुसाफत तय हो जाती। इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय हो जाती थी। और जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने तांबे का चश्मा जारी कर दिया ताकि तांबे की धात से वो जो चाहें उससे वो बनाएं। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते आयत किसी अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं कि और उसके रब के हुक्म से बाज जिन्नात उनके मातहत में उसके सामने काम करते थे। और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करता या सरकशी करता हम उसे भड़कती हुई आग का मजा चखाएंगे। यानी वो जितने भी, हालांकि वो जो जिन हैं वो भी आग के बने हुए हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको भी आग का ही मजा चखाएगा, आग को आग से ही खत्म करेगा। अच्छा, अक्सर मुफसरीन के नज़दीक ये सज़ा क़यामत वाले दिन दी जाएगी लेकिन बाज़ के नज़दीक ये दुनिया की सज़ा है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सूंटा होता था। यानी कि जैसे वो होता है ना आग का लकड़ी की तरह का स्टिक की तरह। जो जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरकशी करता फरिश्ता वो सूंटा उसे मारता जिससे वो जल कर भस्म हो जाता था। और याद रखिएगा कि यही वजह थी कि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के करीब नहीं जा सकते थे। वो डरते थे, खौफ खाते थे। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया आगे कि अगली आयत के अंदर यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमाथील व जिफानिन कल जवाबि व कुदूरिन व कुदूरिर रासियात। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं जो कुछ सुलेमान चाहते वो जन्नात तैयार कर देते, मसलन किले और मुजस्मे और हौजों के बराबर लगन, इनके बड़े बड़े लगन वो तैयार कर देते और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगें भी। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि ए औलाद दाऊद इसके शुक्र में नेक अमल करो। अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है ए अमलू आला दाऊद शुक्रन। अल्लाह ताला ने खास तौर पर यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे को बुला कर कहा ए आले दाऊद, क्योंकि वो किसके बेटे थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। यहाँ पर इस आयत में वाज़ेह है कि ए आले दाऊद अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का और नेक अमल करो और नेक अमल करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। वक़लीलुम मिन इबादी शकूर। फिर मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। हम अपनी मिसाल देख ले, हम भी ऐसे ही हैं। जरा सी कोई आफत आती है तो सारा कुछ भूल भाल कर बस हम वावेली मचाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों में से कम ही हैं जो शुक्रगुजार हों, कम ही बंदे हैं जो मेरी शुक्र करने वाले हों।
اچھا ہوز کیا جس کے اندر پانی جمع کیا جاتا ہے، ایسے بڑے بڑے ہوز بنائے گئے تھے، اور یعنی ہوز اتنے بڑے بڑے لگن دیگیں، بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور دیگیں بھی ایسی تھیں کہ جن جو دیگیں جمی ہوئی یعنی کہ زمین کے اندر۔ اچھا آپ کو اگر معلوم ہو کہ جس طرح سے انڈیا کے اندر شاید غریب نواز کی وہاں پر مزار پر ایک دیگ، بڑی دیگ بنائی جاتی ہے، اور وہ اتنی بڑی دیگ ہے، مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ اس کے اندر کتنے سو کے حساب سے اس کے اندر آ، چاول اور یہ سب چیزیں ڈال کر بنائی جاتی ہیں، اور وہ اتنی بڑی دیگ ہے کہ اس کے اندر اتر کر وہ جو کھانا ہے اس کے اندر سے اتر کے وہ نکالا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہو۔ تو یہ جو حلیم بنانے کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی اسی طرح سے حلیم بنانے کا کانسیپٹ ہوا تھا، کہ اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب جب یہ فوجیں جایا کرتی تھیں جنگ کے لیے، تو جو فوجی ہوتے تھے اپنے اپنے گھروں سے کچھ کچھ دالیں اور سامان لے آیا کرتے تھے، پھر ان ساروں کو اکٹھا ایک جگہ پہ ڈال کر اور پھر اکٹھا سالن تیار کر لیا جاتا تھا، تو پھر اس طرح سے یہ حلیم کا بھی کانسیپٹ سٹارٹ ہوا۔ تو بڑی بڑی دیگیں، اس وقت بھی بڑی بڑی دیگیں بنانے کا رواج تھا۔ اور آج ہم اگر دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں تو جو بڑی بڑی دیگیں یہاں پر خواجہ غریب نواز کی انہوں نے بنا رکھی ہیں، بہت بڑی دیگ، اور وہاں پر لا کر لوگ اپنے اپنے حساب سے چندہ ڈالتے ہیں اور اکٹھی بڑی بڑی دیگیں بنا کر اس کا پھر کھاتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ اب یہاں پر یہ بہت ہی اہم ترین بات، جنات کو ایسے لگتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ظاہر ہے وہ ہر چیز کی بولی بھی سمجھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جانتے بھی ہیں، تو ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں شرک جگہ پکڑ رہا تھا۔ اور جنات ایسے تھے کہ جنات کا، اور ممکن ہے کہ جنات کا عام لوگوں سے مخاطب ہونا اور بات کرنا آسان ہوا ہوگا، یہی وجہ تھی کہ جنات نے جب یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، چونکہ وہ تخت کے نیچے سے وہ ان کی وہ جو اس وقت میں جادو بہت زیادہ پاپولر ہو چکا تھا، تو وہ تمام کتابیں انہوں نے اپنے تخت کے نیچے دبوا دی تھی۔ چونکہ یہ شیاطین، یہ جنات جو ہیں اس تخت کے قریب جا نہیں سکتے تھے، اگر وہ اس تخت کے قریب جاتے تو وہ جل کر بھسم ہو جاتے، اس لیے انہوں نے انسانوں سے کہا کہ وہ وہاں سے ان کتابوں کو کھود کر نکالیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں نعوذ باللہ وہ انہوں نے باتیں پھیلا رکھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے جادو کر کے تمام چیزوں کو اپنے ماتحت کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شک و شبے کو، اس بات کو دور کرنے کے لیے رب کائنات نے یہ چیز واضح کر دی کہ اگر وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہوتا، اگر وہ غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا، اگر اس کے پاس یہ سارا علم موجود ہوتا، تو یقیناً اس کو اپنی موت کا علم ہوتا۔ اور حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ میرے رب نے فرمایا ہوا کیا کہ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا، تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کی، یعنی کہ وہ جو دیمک ہوتی ہے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے، اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے، غیب کا علم رکھنے والے ہوتے، تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کو فاسد کر دیا کہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر میرے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ اچھا یہ جنات نے یہ کیوں کہا اس بات کا کہ اگر ان کو موت کی خبر ہوتی تو وہ ایسے نہ مرتے، کہ وہ اگر چاہتے تو اگر ان کو علم ہوتا تو اپنے لیے کوئی اچھی قبر کا بندوبست کر لیتے، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے کام مکمل کروا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے تعمیر کروا رہے تھے، وہ تعمیر کر رہے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ مسجد اقصی تعمیر کروا رہے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ کوئی محل تعمیر کروا رہے تھے، باقی بہرحال واللہ عالم۔ لیکن بہرحال جنات اس وقت بغیر بغیر مڑے، بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھے وہ مسلسل اپنی تعمیر میں مصروف تھے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب ان کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔
میرے رب نے فرمایا کہ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا۔ آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا۔ یہ ملک بری اور بحری تجارت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا اور ہر جگہ پہ پاپولر تھا، اور زراعت اور باغبانی میں بھی بہت نمایاں حیثیت حاصل تھی اس کو۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم سبا بہت زیادہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ اچھے تھے، مالی اعتبار سے وہ مستحکم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتانی عن یمین و شمال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، روایات میں کیا آتا ہے کہ شہروں کے دونوں طرف پہاڑ تھے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان انہوں نے اپنے محل تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے گئے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیراب کرنے لگا یہ پانی، اور اس کو ان کو قدرتی ذریعہ مل گیا کہ باغ بھی سیراب ہوتے رہے اس پانی سے۔ انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کہ ان پہاڑوں کی دائیں اور بائیں جانب تھے، جو انہوں نے اپنے محل تعمیر کروا لیے تھے، ان کی دائیں بائیں جانب۔ جنتین سے مراد دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی دو دو رخ ہیں، جہاں پر دو باغ ہیں، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دو ہی باغ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دائیں جانب بھی بہت سارے باغات ہیں اور بائیں جانب بھی بہت سارے باغات ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، کہ دونوں جانب باغات ہیں، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی۔ پھر میرے رب نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کو کھاؤ، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ بلدتن طیبتن، یہ عمدہ شہر ہے، یہ عمدہ شہر، اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ یعنی یہ عمدہ شہر کیوں ہے؟ کیونکہ اس شہر کے اندر باغوں کی کثرت ہے، فراوانی ہے فروٹس کی، ہر چیز تمہیں میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلدتن طیبۃ ورب غفور، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمدہ ترین شہر عطا کیا، اس کی آب و ہوا بھی عمدہ ہے، یہاں پر کوئی مچھر اور مکھی اور اس قسم کی اور نہ ہی کوئی ایسا موذی جانور ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی موذی مرض میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مبتلا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے تم لوگوں کے لیے آسانی کی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ۔ 60 پہ انٹری لی اور 50 پہ گر گئی، 40 پہ گر گئی، اتنا زیادہ لاس آیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ لیکن انہوں نے روگردانی کی، فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاڑیوں والے، جھاؤ والے، جہاں پر صرف اور صرف جھاڑیاں ہوں، اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بدل دیا، ان کی تمام چیزوں کو، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے گناہ کرنے کے سبب، ان کی توبہ نہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام انعامات جو ان کو دیے تھے وہ واپس لے لیے۔ یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان جو انہوں نے محل بنائے اور بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت اور باغبانی کے کام میں استعمال میں لاتے تھے، ہم نے ایک بہت زور کا تیز و تند سیلاب لایا، جس کے ذریعے سے ان بندوں اور وہ جو ان کی محل تھی وہ سب کچھ توڑ کر لے گیا، اور شاداب اور پھلدار باغوں کو جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے ان سب کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں صرف اور صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ والی درخت اور جڑی بوٹیاں ہی باقی رہ گئیں، جن میں نہ ہی کوئی پھل لگتا ہی نہیں، اور اگر کوئی پھل لگے بھی تو وہ سخت کڑوا اور بدمزہ ہو،
جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا، البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کانٹے زیادہ اور بیر کم دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس شہر کے اندر شگاف ڈال دیا اور اس بند کے اندر شگاف ڈال دیا، اور پانی پورے کے پورے شہر میں پھیل گیا، جس سے ان کے تمام مکانات ڈوب گئے اور باغ ان کے سب اجاڑ ہو گئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مال کی کثرت دیتا ہے تو ہمیشہ سے ہی انسان اس کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا کہ بہت ہی کم بندے ایسے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کثیر تعداد ایسی ہے جو ناشکری ہے۔ میرے رب نے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسے سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التي بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا السیر۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں۔ یعنی برکت والی بستیوں سے مراد یہاں پر شام کی بستیاں ہیں، یعنی ہم نے ملک سبا، یمن اور شام کے درمیان ہم نے کچھ مزید سب بستیاں آباد کی تھیں۔ بعض نے ظاہراتن کے معنی لیے ہیں کہ ایک دوسرے سے پیوست اور مسلسل، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، اور مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد 4700 بتائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، یعنی کہ ایک ایسی شاہراہ تھی جس پر جاتے تھے یہ تجارت کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کی جو راہ تھی وہ زیادہ راہ ساتھ لینے کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی تھی، کیونکہ پورے راستے میں بستیاں موجود ہوتی تھیں، اس لیے ان کو ہوٹلز کے لیے، کہیں سٹے کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اپنے ساتھ سامان لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جہاں تک ان کا راستہ تھا سارے راستے میں بستیاں موجود ہوتی تھی، کہیں پر بھی ویرانہ نہیں تھا۔ دوسرے ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بھی ان کو اندیشہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھیں جو برسرے راہ ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ چلنے کی منزلوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا ان کو کہ ہم کتنے فاصلے میں بآسانی سے کتنا فاصلہ ہم کتنے ٹائم میں طے کر لیں گے۔ مثلا اگر صبح کا سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کون سی آبادی تک وہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر وہ کھا پی لیں گے اور کیلولا کر لیں گے، اور وہاں جا کر وہ آرام کر لیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں، ان میں راتوں اور دنوں کو ہم نے امن و امان، وہ راتوں اور دنوں کو وہاں پر امن و امان سے چلتے، سیرو فیہا لیالیا، رات میں و ایامن اور دن میں آمینین امن سے چلتے پھرتے وہاں پر۔ ایسی برکت والی بستیاں تھیں کہ ان کو کسی بھی چیز کا خوف و خطرہ موجود نہ تھا۔ آج ہم اگر کسی بھی ملک کے حصے میں چلے جائیں تو آج ہم اپنے پاکستان کے اندر کہیں پر کسی بھی علاقے کے اندر اس طرح سے امن سے نہیں جا سکتے۔ وہ ساری برکتیں ہی ہمارے ملک میں سے ختم ہو گئی ہیں کہ ہم امن سے بغیر کسی خوف و خطرے کے کہیں پر سفر کر سکیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ فقالوا ربنا، اب یہاں پر تو ایسے علاقے تھے وہ بیابانی ڈھونڈتے تھے کہ بیابان علاقوں میں جیسے چوری چکاری اور قتل و غارت کا خطرہ ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج بھرے شہروں کے اندر، بھرے مجلسوں کے اندر بھی نہ کسی کی جیب محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، اور نہ ہی کسی کی زندگی محفوظ ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہو کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی بھی لحاظ سے محفوظ نہیں۔ میرے رب نے مزید فرمایا فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ دیکھیں کتنی زیادہ ناشکرا پن،
अल्लाह ताला ने इतना आसान तरीन उनको सफ़र भी दिया, और अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की ख़तरे से भी महफूज किया, उनको मुशक्क़त से भी महफूज किया, और अल्लाह ताला ने उनके लिए सफ़र करना भी आसान कर दिया। यानी जिस तरह लोग सफ़र के लिए ख़तरात और मौसम की शिद्दतों का तज़किरा करते हैं, हमारे सफ़र में भी इसी तरह के दूर दूर सफर हों, जहां मुसलसल आबादियों के बजाय दरमियान में सुनसान और वीरान जंगलात और सहराओं से हमें गुजरना पड़े। गर्मियों में धूप की शिद्दत और सर्दियों में यख बस्ता किस्म की ठंडी और तेज और तुंद हवाएं हों जो हमें परेशान करें, और रास्ते में भूख और प्यास और मौसम की सख्तियों से बचने के लिए हमें ज़्यादा राह का इंतज़ाम साथ लेकर जाना पड़े। उनकी ये दुआ इसी तरह की है जैसे बनी इसराइल ने मन और सलवा और दीगर सहूलतों के मुकाबले में दालों और सब्जियों का मुतालबा किया। अल्लाह अकबर! कैसे बदकिस्मत लोग, कैसे बदबख्त लोग! उन्होंने क्या कहा? फ़क़ालू रब्बना बाइद बैन अस्फारिना वज़लमू अनफुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीथ वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। उन्होंने फिर कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे सफ़र दूर दराज कर दे, चूंकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया, इसलिए हमने उन्हें गुज़श्ता फसानों की सूरत में कर दिया। मेरे रब ने क्या कहा? फ़जअलनाहुम अहादीथ मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। हमने उनको फसाने बनाकर छोड़ दिया, यानी उन्हें इस तरह नापैद किया कि उनकी हलाकत का किस्सा लोगों की जुबानों पर आ गया और मजलिसों और महफिलों का मौजू गुफ्तगू बन गया। यानी उन्हें मुतफर्रिक और मुंतशिर कर दिया, और चनाचे सबा में आबाद मशहूर कबीले मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हो गए जाकर, कोई यसरब और कोई मक्का आ गया और कोई शाम के इलाके में चला गया, कोई कहीं और कोई कहीं जाकर जा बसा। फिर मेरे रब ने क्या फरमाया? इन फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बिलाशुबा हर एक सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं। कैसे वो आपस में जुड़ जुड़ कर इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे जाते, सफर करते, सुकून में रहते। अच्छा, आज एक हम लोगों की कबीलों की एक दूसरे के साथ नफरतें और एक दूसरे से दूरी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोगों ने जब एक फैमिली सिस्टम से बाहर निकल कर शादियां करना शुरू की, उसकी वजह से हमारा सिस्टम खत्म होना शुरू हो गया, दूरियां बढ़ गई। यहाँ पर भी वही कुछ हुआ। वो जो कौम थी वो पूरी की पूरी तितर बितर हो गई, कोई उनका कहाँ जाकर आबाद हुआ, कोई कहाँ जाकर आबाद हुआ। हालांकि अल्लाह ताला ने तो उन पर अपनी पूरी नेमतें दी थी, माल की भी, आसाइशों की भी, और उनकी तिजारत की भी, मौसमों की भी, हर तरह की। वलक़द सदक़ वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन। फिर मेरे रब ने फरमाया, और शैतान ने उनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया, ये लोग सब के सब उसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। यानी माबूद अल्लाह ताला जो उनका माबूद था उसको छोड़कर उन्होंने सब ने शैतान की पैरवी कर ली, सिवाय एक एक जमात की जो कि मोमिन थी। वमा कान लहू अलैहि मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिनहा फी शक्किन व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान का उन पर कोई जोर और दबाव न था, कोई जबरदस्ती नहीं की शैतान ने उन पर कि तुम ऐसा करो ही करो, मगर इसलिए कि हम उन लोगों को जो आखिरत पर यकीन रखते हैं जाहिर करते हैं, हम उन लोगों से इनको अलग करते हैं, जो मोमिन है मोमिनों को मुश्रिकों से अलग कर दें। वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तान इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरह। जो आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं उनको अलग कर दें, मिम्मन हुआ मिनहा फी शक्किन, उनसे जो शक में मुब्तला हैं आखिरत के दिन के बारे में। व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज, और आपका रब हर हर चीज पर निगहबान है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्किहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।